کیا لیڈیز بھی رقیہ کر سکتے ہیں، اور اگر کر سکتے ہیں تو کس پہ کر سکتے ہیں؟ یہاں میں اپنی بہنوں کو اس آپ کے اس سوال کے توسط سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس وقت یعنی علاجی معاملے میں جب میرے پاس جو مسائل آتے ہیں، حقیقت میں تقریباً 98% خواتین کے مسائل ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اب یہ کیوں ہوتا ہے خواتین، کیونکہ ایک تو ویسے بھی یہ کمزور مخلوق ہے بنسبت مرد کے، دوسرے اللہ رب العزت طبعی طور پر بھی ان کے ہاں کچھ وہ کمیاں ہیں جو مطلب ایام میں جس میں یہ عبادت نہیں کر سکتی، اللہ رب العزت کے قریب نہیں اس انداز سے رہ سکتی جس انداز سے ایک مرد ہر ٹائم رہ سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑا جو سبب ہے ہماری اپنی سوسائٹی میں وہ لا علمی ہے۔ ہماری بہنیں دین سے دور ہیں، دین کی بنیادی تعلیمات بھی نہیں رکھتی ہیں، اور اس کی وجہ سے اپنی نماز، قرآن، اذکار ان چیزوں کی پابندی نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے پھر صفائی بھی نہیں ہوتی انسان کے جسم کی، اور چونکہ ان چیزوں کا اثر پاکیزہ جگہوں پر جو ہے وہ نہیں ہو پاتا ہے، بلکہ یہ ناپاک جگہوں پر یہ اپنا اثر جو ہے وہ دکھا پاتے ہیں، تو اس اعتبار سے وہ خواتین زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ تو ایک تو اس پہلو سے ہماری بہنوں کو جو ہے وہ محنت کرنی چاہیے، جو بنیادی ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ سیکھنی چاہیے، اور بالخصوص نماز، قرآن کریم کی تلاوت، صبح شام کے اذکار، ان کا خاص اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ان پریشانیوں سے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا سکیں۔ اور یہیں سے جو آپ کے سوال کا جواب ہے دوسرا پہلو کہ حقیقت میں سوسائٹی میں ہونا یہی چاہیے تھا کہ خواتین کا علاج کریں، مردوں کا علاج کریں، اور مطلب عورتیں جو ہیں وہ عورتوں کا علاج کریں جو اس پہلو کے ہو، کیونکہ وہ ان کی کمزوریوں کو بھی جانتی ہیں۔ کیونکہ کبھی کبھار اس انداز کے ہوتے ہیں کہ مرد کو ایسے سوالات کرنے پڑ جاتے ہیں انہیں علاج میں جو غیر مناسب ہوتے ہیں یا جو پردے کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن اب چونکہ اب بیماری کو پہچاننے کے لیے یا بیماری کی جو مطلب علامتیں ہیں ان کو جاننے کے لیے ہمیں وہ سوالات جو ہے وہ کرنے پڑ جاتے ہیں۔ تو اس طرح اگر ہماری سوسائٹی میں خواتین ہی ہوں جو علاج کرنے والی ہوں گی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح، تو یہ مسئلہ خود بخود ایک حل ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں، البتہ ایک چیز ہے کہ اس پہلو سے پھر مضبوط علم بھی ہونا چاہیے، مطلب رقیہ کے باب میں داخل ہونے سے پہلے نہیں، ایک ہوتا ہے اپنا یا اپنے گھر کا علاج کر لینا، یہ ایک پہلو یہ ہے۔ ایک ہے جو آپ بطور معالج اگر سوسائٹی میں متعارف ہو رہے ہیں، آپ کی پہچان مطلب اس انداز سے ہو رہی ہو، تو وہاں مضبوط عقیدے کے باب میں مضبوط علم ہونا چاہیے۔ مطلب مجھے حقیقت بتاؤں، میں آپ کو کئی بار کہتے ہیں ساتھی بھی، یار آپ جو اتنا مصروف ہو جاتے ہیں تو کیوں نہیں آپ کچھ لوگوں کو بتا دیتے؟ تو میں نے کہا یار جو چیک کرتا ہوں میں وہ نارمل عام چیزیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی میں نے بہت کچھ بڑا کوئی مطلب کورس کر رکھا ہے، لیکن کہنے کی میں اس لیے نہیں ضرورت کرتا ہوں کہ جو اس میدان میں جو شکوک شبہات اور جو فتنے ہیں وہ اتنے ہیں کہ مطلب اگر مضبوط علم نہیں ہے کسی شخص کے پاس تو وہ وہاں غلطی کر سکتا ہے، اپنے طور پہ بھی غلطی کر جائے گا اور مریض کے حق میں بھی جو وہ غلطی کر سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس میدان میں عورتیں علاج کر سکتی ہیں، البتہ اگر وہ مضبوط اپنا علم رکھتی ہوں توحید و سنت کا اور پھر ساتھ ہی رقیے کا، تو پھر وہ کرنا بھی چاہیے، اور یہ اس میں حرج بھی کوئی نہیں ہے۔